تہران میں حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ کی نماز جنازہ کی تیاریاں، فوجی حکام اور سرکاری عہدیداروں سمیت ہزاروں سوگوار موجود۔ نماز جنازہ کچھ دیر بعد ادا کی جائے گی۔ حماس کا بدلہ لینے کا اعلان۔ موسیٰ ابو مرزوق کہتے ہیں اسماعیل ہنیہ کا قتل ایک بزدلانہ فعل ہے، اسرائیل کو اس کے مقاصد حاصل نہیں ہوں گے۔ غیر ملکی دباؤ یا کوئی اور معاملہ۔ دفتر خارجہ پاکستان نے حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر جاری کردہ مذمتی بیان بدل دیا۔ دفتر خارجہ کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیز نمبر 140 میں واضح طور پر اسرائیل کا نام لیا گیا تھا۔ بعد ازاں دفتر خارجہ کی جانب سے ترمیم شدہ پریس ریلیز میں سے اسرائیل کا نام حذف کر دیا گیا۔ اور آئی پی پیز کے حوالے سے تحفظات۔ ایم کیو ایم پاکستان کا وفد آج وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کرے گا۔ وفد میں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال شامل ہوں گے۔ ملاقات میں عوام کو بجلی کے بھاری بلز اور آئی پی پیز کو غیر پیداواری چارجز کی ادائیگی کے خلاف ایم کیو ایم سخت موقف اختیار کرے گی۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں رات سے کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری۔ جل تھل ایک ہو گیا۔ صدر آئی چندریگر روڈ، ٹاور، شارع فیصل، ملیر، قائد آباد میں تیز بارش سے سڑکیں زیر آب، جگہ جگہ پانی کھڑا ہونے سے صبح سویرے نکلنے والے شہریوں کو مشکلات۔ محکمہ موسمیات کی آج بھی بارش کا سلسلہ جاری رہنے کی پیشگوئی۔ آج سے 6 اگست تک ملک کے بیشتر علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ طوفانی بارشوں سے مری گلیاؤت، پانصحرا، کوہستان، چترال، دیر اور شانگلہ میں طغیانی کا خدشہ۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے الرٹ جاری کر دیا۔ بنیر، بنو، کرم، وزیرستان، ڈی آئی خان اور اورکزئی میں بھی سیلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ بلائے خیبر پختونخوا، مری گلیات کشمیر اور گلگت بلتستان میں لینڈ سلائیڈنگ کا بھی خدشہ۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہئی نے ایرانی فوج اور سیکیورٹی اداروں کو اسرائیل پر حملے کا حکم دے دیا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ۔ آیت اللہ سید علی خامنہئی نے کہا کہ اسماعیل ہنیہ کے قتل کا بدلہ لینا ایران پر فرض ہے۔ اسرائیل نے اپنے لیے سخت سزا کی بنیاد فراہم کر دی۔ رہنما حماس اسماعیل ہنیہ کی شہادت۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس۔ اقوام متحدہ کے انڈر سیکریٹری جنرل روز میری ڈی کا نے کہا کہ اس خطرناک وقت میں کشیدگی میں کمی کرنا ضروری ہے۔ تنازع کو بڑھنے سے روکنے کے لیے بین الاقوامی برادری کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ چین کے اسماعیل ہنیہ کے قتل کی سختی سے مخالفت اور مذمت۔ امریکہ کے مشیر برائے قومی سلامتی جان کربی نے کہا ہے کہ امریکہ تصدیق نہیں کر سکتا کہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت اسرائیل کا کام ہے یا نہیں۔ امریکہ غزہ جنگ بندی معاہدے کو آگے بڑھانے کے لیے کام کر رہا ہے۔ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ حالیہ واقعات کے غزہ جنگ بندی مذاکرات پر کیا اثرات ہوں گے؟ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کے قتل کی مذمت۔ پاکستان کا شدید رد عمل۔ شہید اسماعیل ہنیہ کے خاندان اور فلسطینی عوام سے اظہار تعزیت۔ خطے میں بڑھتی ہوئی اسرائیلی مہم جوئی پر اظہار تشویش۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ اغراض و مقاصد سے قطع نظر پاکستان ہر قسم کی مافرہ عدالت اور غیر ملکی سرزمین پر دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ اسرائیل کے حالیہ اقدام کی بدولت پہلے سے عدم استحکام کے شکار خطے میں کشیدگی خطرناک ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ حزب اللہ نے بیروت حملے میں اپنے کمانڈر فواز شکر المعروف فہاج محسن کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ فواز شکر حزب اللہ کے سربراہ کے فوجی مشیر تھے۔ امریکہ نے ان کی سر کی قیمت $50 لاکھ مقرر کی تھی۔ سید حسن نصر اللہ فواز شکر کی شہادت کے حوالے سے آج اہم خطاب کریں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا سرنڈر نہ کرنے کا اعلان۔ فواز شکر کی شہادت پر کہا، فواز شکر دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد تھا۔ مجتر شمس کے قتل کا بدلہ لینا ضروری تھا۔ ہر پریشر کا مقابلہ کر کے حماس کا خاتمہ کریں گے۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت تھم نہ سکی۔ غزہ کے نصیرات کیمپ میں صہیونی بمباری سے درجنوں فلسطینی شہید، کئی زخمی۔ خان یونس میں صہیونی فوج نے ظلم کی انتہا کر دی۔ 9 دن میں 255 سے زائد فلسطینی شہید، کئی 100 زخمی۔ شہداء کی تعداد 39,400 تک جا پہنچی۔ تل ہوا میں صہیونی فوج کے واٹر ٹینکر اسٹوریج پر بمباری سے رفح میں پانی کی سپلائی معطل۔
مغربی کنارے پر بھی صہیونی جارحیت میں کئی فلسطینی زخمی، متعدد کو گرفتار کر لیا گیا۔ راولپنڈی میں جماعت اسلامی کا دھرنا 7ویں روز میں داخل۔ دھرنے میں اسماعیل ہنیہ کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ امیر جماعت اسلامی نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں، فلسطین کی تحریک اسماعیل ہنیہ کی شہادت سے نہیں رکے گی۔ عزت کا راستہ آزادی اور بہادری کا راستہ ہے۔ اسرائیل کو برباد اور فلسطین کو آزاد ہونا ہے۔ امریکہ اسرائیل کے غلام کھل کر فلسطینیوں کے حق میں نہیں بولتے۔